السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، وقال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق صد تعظیم و اکرام، صدر و زینت مجلس، فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ جبڑا شریف، اور محترم المقام مہمان گرامی قدر جناب ملک فخر زمان عادل صاحب، سرپرست تحریک منہاج القرآن دبئی، اور محترم المقام جناب مظہر الحق صاحب، ضلعی ناظم منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن ڈسٹرکٹ راولپنڈی، اور قائدین و ذمہ داران تحریک منہاج القرآن عباس پور اور دیگر فورمز، مہمانان ذی وقار، علماء کرام، اساتذہ ذی گرامی قدر، اور جملہ معزز و مکرم حاضرین ذی وقار خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کی توفیق و عنایت سے ہم سب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت غلامی اور آقا کے امتی ہونے کے ناطے حضور کے ذکر مبارک کے لیے منعقدہ اس عظیم الشان عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں حاضر اور جمع ہیں، جس کی سرپرستی و صدارت سادات اعظام فرما رہے ہیں۔ بتوفیق الہی قرآن مجید کے دو مختلف مقامات سے چند کلمات عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیے گئے۔ انہی کی مناسبت سے بلا تمہید چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کی جائیں گی۔ پہلا مقام جو سورہ فتح سے لیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا ہے، اور وہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے یہ آقا علیہ السلام کے اسم مبارک اور اسم گرامی پر مشتمل ہے، یہ ذات کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جو دوسرا حصہ ہے جو دو کلمات پر مشتمل ہے، رسول اللہ، یہ حضور کے منصب کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلا حضور کی ذات اور شخصیت، اور دوسرا آقا علیہ السلام کے منصب اور عہدہ و مرتبہ، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ ذات اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے، منصب اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے،
اور یہ دو چیزیں اگر یکجا ہو جائیں، آقا علیہ السلام کی محبت اپنے جملہ تقاضوں کے ساتھ اور حضور کی اطاعت وہ بھی اپنے جملہ تقاضوں کے ساتھ، یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، تو ان کا مجموعہ دین کہلاتا ہے۔ دین ان دو چیزوں کا نام ہے۔ جو محبت ہے اس سے ایمان نصیب ہوتا ہے، اور جو اطاعت ہے اس سے اسلام نصیب ہوتا ہے، اور ایمان اور اسلام اکٹھے ہو جائیں تو یہ دین کہلاتا ہے۔ اور ذات مقدم ہے، ذات مقدم ہے، ذات پہلے ہے اور منصب کا ذکر بعد میں ہے، اور یہ ترتیب آپ کو ہمیشہ کل کا تاریخ انسانیت، تاریخ انبیاء و امم میں نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ہمیشہ دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک نبی اور دوسری وحی، اور ترتیب ہمیشہ یہ رہی ہے کہ نبی کو پہلے متعارف کروایا ہے، وحی کو بعد میں متعارف کروایا۔ نبی آ کر اپنا آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور پھر بعد ازاں وحی ربانی پر مشتمل تعلیمات الہیہ وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس ترتیب میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کہیں کبھی کوئی ایک استثناء بھی نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی کسی ایک موقع پر نہیں آئی۔ 1.25 لاکھ کم و بیش جتنے بھی انبیاء آئے ترتیب یہی رہی ہے۔ اس نے پہلے ہمیشہ نبی کی ذات کے ساتھ جوڑا ہے، اور پھر اس کے ذریعے وحی کی تعلیمات کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو نبی کا ذاتی تعلق جو مبنی بر محبت ہوتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے تو اس کی بڑی وضاحت فرما دی اور بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرما دی۔ 2 روایات لے رہا ہوں بخاری و مسلم سے، ایک بخاری میں 3 چیزیں بیان ہوئیں اور مسلم والی روایت میں 1 بیان ہوئی۔ میں تینوں کو اکٹھا کر کے یکجا چاروں ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، آباء و اجداد، اپنی اولاد اور یعنی نسلوں اور ساری انسانیت، یہ 3 چیزیں بخاری سے، اور اپنی ذات یہ مسلم سے، ان سب سے بڑھ کر جب تک میرے ساتھ محبت نہ کرنے لگا۔ محبت یہ اصل ایمان ہے، ایمان اور کسی شے کا نام نہیں ہے۔ ایمان زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، ایمان من کی حالت کا نام ہے، ایمان قلبی کیفیت کا نام ہے، ایمان انسان کے باطنی حال کا نام ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کی محبت وہ اس سلطنت قلب پر اس طرح حاکم و غالب ہو جائے کہ باقی ساری محبتیں اس کے سامنے سرنگوں ہو جائیں، محبت مصطفیٰ وہ سب پر غالب ہو جائے، باقی محبتیں اس کے سامنے مغلوب رہیں۔ باقی محبتیں دین چھڑاتا نہیں ہے، ان کی جڑ کٹواتا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تقاضا دین کا کہ باقی محبتیں چھوڑ دی جائیں، چھڑواتا نہیں ہے۔ ساری محبتیں رہیں، ماں باپ کی محبت رہے، اولاد کی محبت رہے، بھائی بہنوں کی محبت رہے، زوجین کی محبت رہے، اعزا اقربا، رشتہ دار، خیش، قبیلہ، برادری، یہ ساری محبتیں رہیں، حتیٰ کہ اپنے علاقے کی محبت رہے، اپنے ملک کی، اپنی سرزمین کی محبت رہے، مگر یہ ساری محبتیں دہلیز محبت مصطفیٰ پر جھک کر رہیں، اس کے سامنے سرنگوں رہیں، اور محبت مصطفیٰ
وہ سب پر غالب و حاکم رہے، تو اس کیفیت اور حال کو ایمان کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، اور چونکہ سچے سچے کھرے لوگ تھے، جو دل کا حال ہوتا وہی زبان پر اظہار ہوتا، ان کے قول اور ان کے حال میں، قال اور حال میں فرق نہیں ہوتا تھا۔ تو چلتے چلتے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا و ما فیہا کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ ایک شے کا استثناء کیا کہ بس اپنی جان کو چھوڑ کر آپ ہر شے سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، ان کا ہاتھ تھام کر کہا، فرمایا نہیں عمر، ایسے نہیں، جب تک میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان سارے کا سارا منحصر ہے محبت مصطفیٰ پر۔ تو اگلے ہی لمحے حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ حضور نے فرمایا، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ ہے ایمان کی کیفیت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان الفاظ کے ساتھ مشروط ہے، الفاظ اس کے اظہار کا ذریعہ ہیں، اور جہاں اس درجہ کی محبت ہو جائے کہ باقی ساری محبتیں اس کے سامنے جھک جائیں اور جھک کر رہیں، موجود رہیں مگر جھک کر رہیں، اور اگر زندگی میں کسی موقع پر حالات کے پیش نظر کوئی محبت یا ساری محبتیں مل کر محبت مصطفیٰ کے مد مقابل آ جائیں، اس کے سامنے کھڑی ہو جائیں اور اس کے سامنے آ جائیں، تو اس وقت پھر جس نے ساری محبتوں کو یا جو محبت مصطفیٰ کے سامنے کھڑی ہونے کی جرت کرے، اسے ترک کرے، نظر انداز کرے، اسے پاؤں تلے پامال کر دے اور محبت مصطفیٰ کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے، اس نے ایمان بچا لیا۔ اور اگر ایسا نہ ہو اور باقی ساری محبتیں جھک کر رہے تو پھر موجود رہیں، ان سے ایمان کو خطرہ لاحق نہیں ہے۔ خطرہ تب ہے جب وہ محبت مصطفیٰ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں گواہ ہیں کہ جب کبھی تاجدار کائنات نے کسی معاملے میں بھی انہیں اس طرف متوجہ کیا، انہوں نے چشم زدن میں ایک لمحہ تأمل کیے بغیر ہر وہ شے جسے محبت مصطفیٰ نے چھوڑنے کا تقاضا کیا، بغیر سوچے سمجھے بلا تأمل اس شے کو ترک کر دیا۔ آقا علیہ السلام کا تقاضا ہوا، جب ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، حضور کی محبت ہوئی، اب ایمان اور کفر کی ایک حد فاصل قائم ہوئی، اور اس کے نتیجے میں دو الگ کمیونٹیز ایک ہی معاشرے میں وجود میں آئیں۔ ایک کمیونٹی اہل ایمان کی تھی، ایک کمیونٹی اور ایک طبقہ اور سوسائٹی کا ایک حصہ وہ اہل کفر پر مشتمل تھا۔ اب یہاں سے دو جدا قبیلے وجود میں آئے، دو جدا برادریاں وجود میں آئیں، اور یہ وہ دو قبیلے اور برادریاں تھیں جو باہم ایک دوسرے سے متصادم ہوئے، ایک دوسرے کو خاص کر کفر کی طرف سے اہل ایمان کو برداشت نہ کرنے کی روش نے جنم لیا۔ وہ ان کے وجود کو معاشرے میں قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا، آج سے باقی ہر رشتہ وہ پیچھے چلا گیا، ہر رشتہ ٹوٹ گیا، ایمان کا رشتہ جو میری محبت کی بنیاد پر استوار ہوا وہ رشتہ مستحکم رہے گا۔ تو باپ ایک طرف تھا، بیٹا دوسری طرف تھا، ماں ایک طرف تھی، بیٹی دوسری طرف تھی، بھائی ایک طرف تھا، بہن دوسری طرف تھی، ماموں ایک طرف تھا، بھانجا الگ دوسری طرف تھا۔ یہ سارے گہرے خونی نسبی نسلی رشتے جو
جن کی بنیاد پر ہمارے ہاں معاشرہ وجود میں پاتا ہے، یہ سارے رشتے آمنے سامنے ہوئے۔ اب ادھر مصطفیٰ کی محبت کا رشتہ بصورت ایمان تھا، ادھر اپنا ذاتی رشتہ خون و نسب رشتے کی شکل میں تھا۔ صحابہ نے ایک لمحے کا تأمل کیے بغیر، خواہ ماں باپ کا رشتہ تھا، اولاد کا رشتہ تھا، اخوت کا بھائیوں کا رشتہ تھا، یا کوئی رشتہ داری تھی، ایک لمحے میں سب کو ترک کیا اور دامن محبت مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ ایمان والے ہو گئے، انہوں نے ایمان پا بھی لیا، انہوں نے ایمان بچا بھی لیا۔ پھر آقا یہ رشتہ دار چھوٹے، پھر کاروبار چھوٹے، گھر بار چھوٹے، ہجرتیں ہو گئیں، گھر بار چھوٹ گئے، شہر مکہ چھوڑا دیا گیا جہاں ان کی پیدائشیں ہوئی تھیں، اپنے آبائی وطن سے محبت ہوتی ہے، وہ چھوڑا دیا۔ اللہ کا گھر تھا وہاں، وہ چھوٹ گیا، مدینہ چلے گئے۔ نہ سرزمین یثرب کی فی نفس ہی کوئی ذاتی حیثیت تھی، نہ مقامی حیثیت تھی، نہ تاریخی حیثیت تھی، نہ کسی اور اعتبار سے وہ جگہ اہم تھی کہ وہاں سے کوئی معدنیات نکلتی ہوں، وہاں سے کوئی چشمے بہتے ہوں، بڑی کوئی بہت پربہار جگہ ہو، بہت زیادہ سبزہ زار ہو، ان میں سے کچھ نہ تھا۔ صرف وہاں سے کچھ لوگ آئے، حضور کے ساتھ اظہار محبت کیا، آقا کی محبت کی سرزمین میں داخل ہوئے، ایمان کو دل میں بسایا اور کہا حضور بے شک یہاں گھر خدا کا ہے، یہ شہر خدا ہے، ماحول سازگار نہیں، آپ ہمارے پاس آئیے، ہم دل و جان سے اطاعت بھی کریں گے، حفاظت بھی کریں گے۔ بس یہ آقا کی بارگاہ میں دعوت پیش کی، مصطفیٰ نے دعوت کو قبول کیا، حضور بھی گئے، صحابہ بھی گئے، خدا کا گھر بھی وہیں تھا، شہر مکہ بھی وہیں تھا۔ یہ جو محبت مصطفیٰ میں شہر مکہ کو چھوڑ دیا اور کعبے کو چھوڑ دیا، یہ ایمان کو بچانے کا ذریعہ بنا ہے۔ اور پھر بڑی اہم بات یہ تو تھا، آقا علیہ السلام نے تقاضا کیا، مطالبہ کیا، اب مدینہ میں پہنچ گئے، یثرب مدینہ بن گیا، اور ایک بڑا ہی عجیب واقعہ سنا پڑا آپ نے ہمیشہ کوئی اس اعتبار سے، واقعہ کے اعتبار سے کوئی نئی بات آپ تک نہیں پہنچا رہا، اس کا ایک پہلو، ایک زاویہ نگاہ، وہ آج کی مجلس میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایمان ہے کیا، حقیقت ایمان کیا ہے، ایمان کی حفاظت کیسے ہے، ایمان کا تحفظ کیسے ہے، ایمان بچتا کیسے ہے، ایمان پلتا کیسے ہے۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے، یہ جو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں ہو گئیں، 2 رکعتیں گزر گئیں، تیسری رکعت میں آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور آپ سب جانتے ہیں جب نماز پڑھی جاتی ہے باجماعت تو امام اور مقتدیوں کے رخ ایک طرف ہوتے ہیں سب۔ جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اچانک اپنا رخ انور پھیر لیا، تبدیل کر لیا رخ، اور کتنا، آپ سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، 10 20 45 50 90 کے زاویے پر نہیں، 180 کے زاویے پر آقا گھوم گئے، 180 کے زاویے پر، 180 کے زاویے پر چہرہ پھیر لینے کا، رخ پھیر لینے کا معنی یہ ہے کہ جدھر پشت تھی ادھر چہرہ ہو گیا، اور جدھر چہرہ تھا ادھر پشت ہو گئی، تاکہ وہ منظر آپ کے ذہنوں میں ذرا اس کا عکس نمایاں ہو۔ اور اب صورتحال یہ تھی کہ امام کا رخ ادھر تھا، مقتدیوں کے رخ ادھر تھے، اللہ کی نماز ہو رہی تھی، نماز جاری تھی، اللہ کی اطاعت و بندگی تھی۔ پھر آقا علیہ السلام صفیں چیر کر درمیان سے گزر گئے ایسے،
اور آخری صف سے ادھر آگے جا کر کھڑے ہو گئے. اب صورتحال یہ بنی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، امام ادھر رخ کر کے مقتدیوں سے اس طرف کھڑا ہے، مقتدی ادھر کھڑے ہیں. اور یہ لمحہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے یہ بہت بھاری آزمائش تھی، یہ بہت بھاری لمحہ تھا، یہ بڑی آزمائش تھی. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، جو ہدایت الہی کے حامل تھے ان کے لیے نہیں تھی. اب وہ ہدایت الہی کیا تھی، ذرا اس منظر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اب جب اس طرح کھڑے ہو گئے آمنے سامنے، صحابہ کو نہیں معلوم ہوا کیا، آقا کیوں مصلی چھوڑ کر چلے گئے، کدھر چلے گئے، کہاں چلے گئے، حکم خدا آیا، نماز مختصر ہو گئی یا کیا ہوا، صحابہ کو کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم. انہوں نے صرف اتنا دیکھا، رخ پھیرا، درمیان سے گزر گئے. اب ان کے سامنے راستہ کیا تھا، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے اور تمام فقہی مکاتب فکر اس پر متفق ہیں کہ اگر دوران نماز امام مصلی چھوڑ دے تو جو پیچھے کھڑا ہے امام کے وہ مصلی پر چلا جائے. تمام اہل سنت ہوں یا اور مکاتب فکر، سب کے ہاں یہ مسلمہ بات ہے، نماز ٹوٹے گی نہیں، توڑی نہیں جائے گی، پیچھے والا مصلی پہ چلا جائے گا. اب یہ جتنا مسئلہ فقہ کا مجھے اور آپ کو پتا ہے، صحابہ کو نہیں پتا ہوگا، بولیے، جانتے ہوں گے نا. کوئی ایک صحابی آگے مصطفیٰ کے مصلی پر نہیں گیا. صدیق و عمر ہوں گے، عثمان و حیدر ہوں گے، دیگر ہوں گے، کوئی حضور کے مصلی پر نہیں گیا. کیوں؟ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اگر امام مصلی چھوڑے تو پیچھے والا مصلی پہ جائے. وہ اگلی بات بھی جانتے تھے، کوئی اور امام ہو مصلی چھوڑے تو مصلی پر جاؤ، مصطفیٰ مصلی پر ہو مصلی چھوڑیں، مصلی پر نہ جاؤ، جدھر مصطفیٰ گئے ادھر جاؤ. اس لیے کہ ایمان مصلوں میں نہیں ہے، ایمان قبلوں میں نہیں ہے، ایمان سمتوں میں نہیں ہے، ایمان ڈائریکشنز اور جہتوں میں نہیں ہے، ایمان مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. انہوں نے بس یہ بات، کوئی مصلی پر نہیں گیا اور وہ سارے کے سارے حالت نماز میں حضور کے پیچھے گھوم گئے اس طرف. اب جو بات سمجھنے والی ہے، جو گوشہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ جو حالت نماز میں مصطفیٰ کے پیچھے گھومے، یہ حکم خدا پر نہیں گھومے، حکم خدا پر نہیں گھومے، یہ حکم مصطفیٰ پر بھی نہیں گھومے. نہ خدا کا حکم نہ مصطفیٰ کا حکم. اللہ کا حکم اس لیے نہیں کہ ان تک پہنچا نہیں، آقا کی طرف وحی آ گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ، وحی آ گئی، مگر جو نماز تھی وہ سری تھی، جہری نہیں تھی. بلند آواز سے تلاوت والی نماز نہ تھی، دل میں تھی. وحی پہنچی، آقا نے وحی اپنے دل میں تلاوت کر لی، صحابہ کو کچھ نہیں بتایا. اگر بتا دیتے تو امتحان نہ ہوتا. امتحان اس لیے ہے وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، امتحان اس لیے ہے کہ خبر نہیں ہوا کیا ہے، اندر کی بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے، دونوں کے مابین طے کیا ہوا ہے، پیغام کیا پہنچا ہے، کسی کو خبر نہیں. اسی لیے امتحان ہے اور بڑی آزمائش ہے، بڑا امتحان ہے. تو نہ خدا کا حکم پہنچا، نہ حضور نے چلتے ہوئے کوئی بات کی، گھوم گئے، گزر گئے، مگر نماز جاری تھی، نماز جاری تھی. اب نہ حکم خدا نہ حکم مصطفیٰ، تو رخ پھیرنے کی وجہ کیا تھی؟ رخ پھیرنے کی وجہ نہ خدا کا حکم تھا نہ مصطفیٰ کا حکم تھا، فقط مصطفیٰ کی محبت تھی. آپ سمجھ رہے ہیں دونوں کا فرق؟ محبت میں عمل کرنا اور شے ہے، حکم کی اطاعت میں کرنا اور شے ہے. آقا نے نہ حکم دیا نہ اللہ کا حکم سنایا، خاموشی سے گزر گئے. آزمائش تھی، عقل کہتی تھی ادھر رہو،
जिधर किबला है, इश्क कहता था उधर जाओ जिधर यार गया है, जिधर महबूब गया है। और ये सारा किया क्यों? अल्लाह ने उसकी भी वजह बयान की। कहा कि वमा जअलनल किबलतल्लती कुंता अलैहा, ये पहले हमने उधर किबला बनाया ही इसलिए था। वमा जअलनल किबलतल्लती कुंता अलैहा, सोनिया ये जिस किबले पर पहले थे उधर हमने बनाया ही इसलिए था। ये ऐसा एक बगैर इल्म इलाही के माज़अल्लाह और हिकमत इलाहिया के बगैर वकू पजीर होने वाला वाकया नहीं है। इसके पीछे हिकमत इलाहिया थी। हमें किसी ने पूछा कि आप हुजूर के मुतल्लक अकीदा रखते हैं और नजरिया रखते हैं कि हुजूर को अल्लाह ने हर शय का इल्म दे दिया, तो जब दे दिया था तो फिर पहले उधर मुंह करके नमाज शुरू ही क्यों की थी? जब पता था इधर करना है बाद में तो उधर ही मुंह करके नमाज पढ़ते। तो मैंने उन्हें गुजारिश की, मैंने कहा देखें हम ना झगड़े वाले लोग हैं, ना फतवे वाले, ना मुनाजरे वाले, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सादा बात करता हूँ, आका अलैहिस्सलाम को की ज़ात को और हुजूर के अमल को ज़ेरे बहस ना लाओ। बात करते हैं अल्लाह की। हुजूर को पता था, अल्लाह ने बताया था या नहीं बताया था, इसको छोड़ दे। मुझे ये बताओ अल्लाह को पता था या नहीं था? आप समझे? जब हुजूर ने नमाज शुरू की उस तरफ मुंह करके और बाद रुख इधर हुआ, मुझे फकत ये बताओ अल्लाह को इल्म था या नहीं था? उसने कहा था। तो मैंने कहा अल्लाह से क्यों नहीं पूछते कि जब दौराने नमाज बाद में इधर से उधर फेरना है तो पहले ही हुक्म दे दो कि उधर मुंह करके नमाज शुरू करो। हुजूर पर बहसें क्यों करते हो? ये हमारी ईमान की कमजोरी और बदबख्ती है कि ज़ात मुस्तफ़ा को मौजूए बहस बना लिया। अरे मुस्तफ़ा की ज़ात बहसों के लिए न थी, मोहब्बतों के लिए है। मोहब्बतों के लिए है। जहां मोहब्बत हो ना एतराज होता है, ना बहस होता है, ना इनकार होता है। जहां बहसें आ जाएं वहां से मोहब्बत रुखसत हो जाती है। ये एक साजिश थी। ये अहले ईमान के इस ईमानी जज्बे को कमजोर करने के लिए वो एक पूरी साजिश थी, जिसमें गैरों का तो जो अमल दखल था सो था, अपनों की मेहरबानियां भी कम नहीं हैं। हमने भी अपने साथ कोई कम एहसानात नहीं किए हैं। निकाह पढ़ो, अल्लाह बता रहा है, ये कलाम खुदा है कुरान, वो आपको बता रहा है कि ऐसा किया क्यों है। वो क्या? वमा जअलनल किबलतल्लती कुंता अलैहा, सोनिया हमने उधर पहले किबला बनाया ही इसलिए था। अब आगे वजह बयान हो रही है, ले नालम, ताकि हम जानें, हम देखें, हम परखें, आजमाएं, मैं यत्तबिउर रसूल, कौन रसूल के पीछे आता है। ये कुरान है। अल्लाह वो चाहता पहले से किबला बदल देता, वो पहले दिन से किबला मक्का को मुतय्यन कर देता, ऐसा नहीं किया। वहां चले गए, 1.5 साल गुजर गया। अब जब बदला, और बड़ी अजीब बात है, उसकी अजीब तरतीब बयान है। उसने सारा वाकया बाद में बयान किया। पहले एक जुमला यहां से शुरू होता है, तहवील किबला का वाकया। यह हुजूर की मोहब्बत में फनाइयत का वाकया है। ये अपने जिस्म जान ही नहीं, अपने फिक्र ख्याल को, अपनी सोचों को, अपने अफकार को, अपने नजरियात को, अपनी अक्ल दानिश, हर शय को गैर मशरूत तौर पर दहलीज मुस्तफा पे कुर्बान कर देने का अमली इजहार है। अल्लाह शुरू यहां से कर रहा है, सयकूल सुफहाओ मिनन नास, ए लोगां चों कोई बेवकूफ किस्म के लोग कहेंगे। 2 जगह ऐसी हैं जहां अल्लाह ने कोई उन्वान ही नहीं दिया। एक मुनाफिकों को, वो शुरू में जहां पहला रुकू खत्म होता है सूरह बकरा का, तो वहां यह है कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं, वह मिनन नास, वो ये कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत पर, व माहुम बिमुमिनीन, और वो मोमिन नहीं हैं।
उनवान कोई नहीं दिया। अहले ईमान और तकवा का उनवान दिया, हुदल लिल मुत्तकीन। काफिरों को उनवान दिया, काफिरों का, कि वो ईमान खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इनको उनवान दिया है अल्लाह ने, और कहा इन्नल्लज़ीना कफरू, काफिर हैं। मोमिनों को मुत्तकीन का उनवान दिया, काफिरों का दिया, मुनाफिकों को उनवान ही कोई नहीं दिया। वमिनन नास, लोगों में से कुछ ऐसे हैं। मौला कौन? फरमाया इस काबिल ही नहीं कि उनको कोई उनवान दिया जाए। उनवान इज्जत की अलामत होती है, उनवान पहचान होती है। फरमाया कोई उनवान नहीं देते। इसी तरह सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नास, लोगों में से कोई अहमक बेवकूफ चले लोग जिन्हें खबर नहीं है, जिन्हें राह मोहब्बत का सफर कभी नसीब नहीं हुआ, जिन्हें वादी मोहब्बत की हवा का कोई झोंका कभी छू कर नहीं गुजरा, उन्हें क्या खबर मोहब्बत में क्या होता है। वो ये कहेंगे मा वल्लाहु मन किबलतिहुम अल्लती कानू अलैहा, ये पहले उस किबले पर थे, अब इधर हो गए, किस शय ने उन्हें उस किबले से इस किबले पर फेरा। अरे ये बात रम्ज उसी को समझ आएगी जिसे राज मोहब्बत की खबर हो गई ना। ये मोहब्बत वालों का मामला है, तो इसलिए उधर पहले किबला बनाया था। अब जुमले सुनिए, ले नालम, ताकि हम जान सकें, मन यत्तबिउर रसूल, कौन रसूल के पीछे आता है। अगला हिस्सा जुमले का ये नहीं है। हमारी अकल कहती है यूं होना चाहिए था कि इसलिए सारा कुछ किया कि हम देखें कौन रसूल के पीछे आता है और कौन किबले पर रहता है। यही बात बनती है ना। उधर किबला है, नमाज शुरू की है, 2 रकतें अदा कर ली हैं, मगर नहीं, ये नहीं फरमाया कि कौन रसूल के पीछे आता है और कौन किबले पर रहता है। जुमला ये है मन यत्तबिउर रसूल, ये देखना चाहते थे कौन रसूल के पीछे आता है, मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैहि, और कौन दीन से उल्टे पांव निकल जाता है, दीन से खारिज हो जाता है, वापस पलट जाता है। तो मौला उधर तो किबला है, उसने फरमाया है नहीं, था। हाय हाय हाय, अब समझे इस बात को, है नहीं था। मौला अभी एक लम्हा पहले की बात है, एक लम्हा। वो फरमाता है तुम कहते हो एक लम्हा पहले, हम कहते हैं सदियां गुजर गई। इधर इधर यार के दिल से उतरा, उधर किबला न रहा। उस वक्त तक किबला था जब तक महबूब को कबूल था। और आगे चलकर फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, सोनिया ये दौरान नमाज जो कुछ आप कर रहे हैं हम देख रहे हैं। और फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन, आपको फेर देंगे हम उस किबले की तरफ। किस किबले की तरफ? किबलतन तनवीन के साथ इसमें आम है, इसमें नकरा, कॉमन नाउन। मैं उसका तर्जमा अगला लफ्ज छोड़कर यूं कर रहा हूं, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन, हबीब हम आपको ऐसे किसी भी किबले की तरफ फेर देंगे, किसी भी, अमूम है। तो मौला उसका तय्युन कैसे होगा? फरमाया तरदाहा, सोनिया जिस पर तू राजी होगा उधर बना देंगे। अहले ईमान, आशिकान मुस्तफा और हुजूर की मोहब्बत में सरशार रहने वालों और आका की मोहब्बत में अपनी आंखें भिगोने वालों और रातों को आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में तड़पने वालों और हुजूर के कसीदे गाने वालों और हुजूर की मोहब्बत में बेचैन रहने वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें उस रसूल की निस्बत गुलामी और उम्मती होने का शरफ नसीब हुआ जिसकी रजा पर अल्लाह अपनी इबादत के लिए किबले मुकर्रर करता। आदम से ईसा तक किसी नबी के लिए ऐसा नहीं किया। जिधर उसने चाहा अपनी मर्जी से बना दिया, हर कोई पाबंद, जिसके लिए बना दिया उसके लिए वही किबला। ये हमें शरफ हासिल उस रसूल के उम्मती होने का कि उसे उधर कहा, उधर पड़ी। जब दिल उधर से भर गया तो कहा सोनिया जिधर तू रुख कर ले उधर ही किबला बना देते हैं। हमारा क्या जाता है, हमारा कोई सिमतों। ये जो अर्ज कर रहा हूं, ये जो नमाज की हालत में हुजूर के पीछे घूमे, ना हुक्म खुदा पर ना हुक्म रसूल पर, ये मोहब्बत मुस्तफा में घूमे, इस कैफियत का नाम ईमान है। फिर इस
محبت جو سب سے پہلا کام سکھاتی ہے، یاد رکھیے سب سے پہلا کام وہ ادب سکھاتی ہے۔ کیا؟ ادب۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ سب سے پہلی شے جو محبت سکھاتی ہے وہ ادب ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے بھی اہل ایمان کو، چونکہ ایمان ہو گیا محبت کا نام، ٹھیک، اس پر مجھے مزید گفتگو کی حاجت نہیں، میں سمجھتا کلیئر ہو گئی بات۔ اب حضور کی محبت سے ایمان مل گیا، یعنی اہل ایمان اہل محبت مصطفیٰ ہیں۔ اب اگلی بات کیا کریں؟ ایمان آ گیا، کلمہ پڑھ لیا، تو مولا اب کیا کریں؟ نمازیں پڑھیں؟ اس نے کہا پڑھا لیں گے، نمازیں پڑھا لیں گے، کہیں جا تو نہیں رہی، میں بھی یہی ہوں تم بھی یہی ہوں، اور بخشنا میں نے ہے، قبول میں نے کرنا ہے، میں چاہوں بغیر عمل کے بخش دوں، اور میں چاہوں پہاڑوں جتنا کوئی عمل لے کر آئے رد کر دوں اور قبول نہ کروں، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اچھا تو مولا فرما اب کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان والے ہو گئے ہیں، اب اگلا کام کیا کرے؟ سوال ہے نا، کلمہ پڑھ لیا، اور اس پر آپ کو کل صحابہ کی زندگی نظر آئے گی، کل صحابہ کی۔ جب آقا نے بعثت کے بعد اعلان نبوت کیا، دعوت دین اور دعوت توحید دی، خوش بخت لوگ کلمہ پڑھنے لگے، کلمہ پڑھ لیتے تھے، نماز نہیں تھی، نماز نہیں پڑھتے تھے، اور یہ کوئی ہفتہ 10 دن مہینہ 4-6 مہینے کی بات نہیں ہے، اعلان نبوت کے بعد 10 سال کا عرصہ ہے، اور اعلان نبوت کے بعد کل عرصہ حیات ظاہری 23 برس ہے۔ 23 سالوں میں سے 10 سال نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ تھی، نہ جہاد تھا، کچھ نہیں تھا، نہ مدرسے تھے، نہ تعلیم تھی، نہ تقریریں تھی، نہ واعظ تھے۔ اس نے 10 سال تک فقط ایک کام کیا، اس نے کہا تم مصطفیٰ کی محبت میں پختہ ہوتے جاؤ، جتنا محبت مصطفیٰ میں مضبوط مستحکم پختہ ہو جائے گے اتنا تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا، پھر باقی چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی۔ 10 سال یہ 40% دورانیہ بنتا ہے اعلان نبوت کے بعد کا، 40% حصہ عمر بغیر نمازوں کے گزرا ہے، فرض کے درجے۔ آقا پڑھتے تھے، حضور پڑھتے، مگر وہ حضور کا اللہ کی بارگاہ میں اظہار بندگی بطور محبت تھا، فرض نہ ہوا تھا۔ اور آقا علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جن 2 شخصیات نے روئے زمین پر اسلام کے تسلسل میں نماز پڑھی اور سر بندگی جھکایا، وہ حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھیں سب سے پہلے۔ تو اب اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں اپنے محبوب کے غلاموں کو، امتیوں کو اگلا درس دوں۔ اگلا سن لیجئے، وہ اگلا درس کیا ہے؟ اہل ایمان کو اللہ نے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، آدم سے عیسیٰ، یہ پورا ایک وسیع مضمون ہے، میں اس پر نہیں جا رہا، ایک جملے میں بات کر رہا ہوں۔ آدم سے عیسیٰ تک اللہ نے پوری تاریخ انسانیت میں کسی نبی اور پیغمبر کی امت کو کسی کتاب صحیفے وحی میں، پوری تاریخ انسانی میں کسی زبان میں کبھی اے ایمان والو کہہ کر نہیں پکارا۔ آج بھی آپ تورات، زبور، انجیل، عہد نامہ قدیم، عتیق سب دیکھ لیں، آپ کو باقی سب کچھ نظر آئے گا، کہیں اے ایمان والو لفظ نظر نہیں آئیں گے، کسی امت کو نہیں پکارا۔ یہ خطاب اور اعزاز اللہ نے فقط اس امت کے لیے رکھا ہے۔ جیسے حضور کا نام تاریخ میں کسی اور کا نہ ہوا، محمد نام تاریخ انسانی میں نہ ہوا، تو حضور کا نام اخفاء میں رکھا اور حضور کے لیے اسے چھپا کر اور بچا کر رکھا۔ اور حسن و حسین کے نام کسی کے نہ ہوئے، ان کو بھی جنت کے پردوں میں چھپا کر رکھا۔ تو جس طرح مصطفیٰ کا نام چھپا کر رکھا، حسن و حسین کے نام چھپا کر رکھے، اے عاشقان مصطفیٰ
तुम्हारा उन्वान भी अल्लाह ने छुपा कर रखा, किसी उम्मत को ना दिया। अब जब ये उम्मत आई, इसको खिताब फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो इस बात की अहमियत समझें, पहली मर्तबा अल्लाह ये फरमा रहा है, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। तो पहली मर्तबा जब फरमा कर कुछ कहेगा, उसकी अहमियत होगी ना। बाद अज़ां तो फिर दरवाजा खुल गया, चलता रहा। कुरान मजीद में उसने 88 मर्तबा ये खिताब फरमाया, मगर पहली मर्तबा जब कहा तो क्या हुक्म दिया, क्या तकाजा किया, डिमांड क्या की, वो सुन लें। पहला हुक्म अहले ईमान को जो अल्लाह ने दिया, अपनी नमाज का नहीं था, रोजे का नहीं था, हज का नहीं था, ज़कात का नहीं था। ये मदीना तैयबा में आकर मक्का में एक मर्तबा भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं उतरा 13 सालों में। पहली मर्तबा मदीना में आकर ये खिताब बाहले ईमान उतारा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और पहली मर्तबा खिताब करके अल्लाह ने कहा क्या, वो सुनिए। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 104 है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू रायना वकूलु ज़ुरना वस्माऊ वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। ऐ ईमान वालो, रायना ना कहो। हुजूर की बारगाह में कहते थे, अरबी का लफ्ज था, बुरा नहीं था, मगर यहूदी और मुनाफिक उस लफ्ज को गलत तौर पर बोलकर इस्तेमाल करके कोई अपने जहन की खबासत का इजहार करते हुए घटिया माना मुराद लेते। अल्लाह को बात पसंद ना आई। फरमाया ईमान वालो, जिस लफ्ज को आड़ बनाकर, जरिया बनाकर कोई मेरे महबूब की बारगाह में अपने ख्याल बातिन के एतबार से कोई घटिया माना मुराद लेता है, वो लफ्ज ही छोड़ दो, वो लफ्ज ही छोड़ दो। ला तकूलू रायना, रायना का माना था हमारी रियायत फरमाइए। वो इससे कुछ और मफहूम मुराद लेते थे। अब वक्त की किल्लत के बायस उसकी तफसील में जाने की गुंजाइश नहीं है, तो अल्लाह ने फरमाया ला तकूलू रायना, रायना ना कहो। अच्छा मौला कुछ और कह लेते हैं, खबरदार, ये मेरे महबूब की बारगाह के अदब का नाजुक मामला है, तुम्हारी फरासत और बसीरत पर नहीं छोड़ सकते, तुम्हारे ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। तुम कोई और लफ्ज कहो, वो हस्बे हाल लाओ, रोज तब्दील करवाते रहेंगे। ये नाजुक तर मामला है मेरे महबूब की बारगाह के अदब का। सो लफ्ज क्या कहना है हम तुम्हें चुन कर बताएंगे, हम बताएंगे। ला तकूलू रायना, खबरदार रायना ना कहो। वकूलुन ज़ुरना, यूं कहा करो आका हम पर नजरे करम फरमाइए। इस तरह एक लफ्ज अल्लाह ने पूरे कुरान में अपनी किसी इबादत के लिए चुनकर नहीं दिया। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हुक्म दिए इबादत के, अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, आतुज़ ज़कात, ज़कात दो, सब कुछ हुक्म, फकत हुक्म दिए, लफ्ज चुनकर कभी किसी इबादत के लिए नहीं दिया। नमाज में अल्लाह अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम तक, और हज में जाकर आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जो कुछ कहते हैं, ये सब रसूल ने बताया है। और उसने अपने महबूब के साथ अजीब तकसीम की है, अजीब। उसने फरमाया हबीब हम भी दो हैं और इनको चीजें भी दो ही सिखानी है, बांट लेते हैं, बांट लेते हैं। एक शय तू सिखाया कर, एक मैं सिखाया करूं। और तकसीम कैसे की? फरमाया मेरी इबादत कैसे करनी है ये ने तू सिखाया कर, तेरा अदब कैसे करना है ये मैं सिखाया करूं। कुरान मजीद में अलहम से वन्नास तक एक मुकाम भी इसके खिलाफ दिखाई नहीं देगा। हुक्म नमाज दिया, अकीमुस्सलात, सहाबा हुजूर के पास चले गए, कैफा नुसल्ली, नमाज कैसे पढ़े? अल्लाह ने तो बताया नहीं है। नमाज के 52 मानी थे लुगत अरब में, वो अहले जुबान थे, सारे मानी कितार बनाकर खड़े थे, किसको लें किसको छोड़ें, किसको किस पर तरजीह दें, सलात की अमली शक्ल क्या होगी। तो हुजूर के पास गए, आका अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया और नमाज की हकीकत, नमाज की माहियत, नमाज की कैफियत, नमाज की का मकसूद, रूह नमाज, सब कुछ बता दिया।
4 لفظوں کا جملہ تھا. فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی. ہائے ہائے. فرمایا میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, پیچھے مجھے تکتے رہو. میں آپ کو نماز کی حقیقت بتا رہا ہوں, نماز کی. میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, مجھے تکتے رہو, جیسے میں کرتا جاؤں پیچھے کرتے آؤ. یہ رب کی نماز ہے. لیکچر نہیں دیے, خطابات نہیں کیے, کچھ نہیں کیا. ہائے. عبادت خدا نماز اور ہے کیا؟ ارے مصطفیٰ کو تکتے رہنا, اس کی بارگاہ میں جھکتے رہنا, اس کا نام نماز ہے. ہم اس بحثوں میں پڑھے, ملا اس بحث میں پڑھا ہے کہ حضور کے خیال آ جائے آقا کا تو نماز کا کیا بنا؟ ارے تم خیال کا کہتے ہو, ہم کہتے ہیں نماز اصلاً وہی ہے جس میں خیال سے آگے بڑھ کر مصطفیٰ کا دیدار ہوتا رہے, حضور کا دیدار. اور علامہ اقبال, میں اس کی شرعی حیثیت پہ نہیں جاتا, مگر میں ذمہ داری لیتا ہوں, اقبال نے جو کچھ کہا وہ عین قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی ہے. حجت قرآن و سنت ہے, مگر اقبال جو کچھ کہہ گئے وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے. اس لیے شعر نہیں پیش کر رہا کہ اقبال کا ہے تو حجت ہے. اقبال کا ہونے کی بنا پر حجت نہیں ہے, مگر فکر قرآن و سنت پر مبنی ہونے کی بنا پر حجت ہے. وہ کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. اس لیے پہلا حکم, پہلا اہل ایمان سے تقاضا اللہ نے کس شے کا کیا؟ اپنی عبادت کا نہیں کیا, ادب مصطفیٰ کا کیا. چونکہ محبت پہلے ادب سکھاتی ہے. اور ایک بڑا عجیب مقام ہے, عجیب مقام, جب بھی اسے پڑھا, درجنوں مقام ہیں, آپ نے سنے ہوں گے, پڑھے ہوں گے, اب سارے اہل علم اور اہل مطالعہ ہیں. سورہ حجرات کا ابتدائی سارا حصہ ادب مصطفیٰ سکھاتا ہے, ادب مصطفیٰ. میں جو لے رہا ہوں یہ سورہ احزاب ہے, 33ویں سورت ہے, اور اس کی آیت نمبر 53 کا ابتدائی حصہ لے رہا ہوں. اور یہ بھی یاد رکھیے, اللہ نے جب ادب مصطفیٰ کی تعلیم دی ہے ہمیشہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر دی ہے, کبھی یا ایھا الناس کہہ کر نہیں دی. حضور کا ادب وہی کرے گا نا جس کے پاس پہلے حضور کی محبت ہوگی, اور جس کے پاس محبت ہوگی وہی صاحب ایمان ہوگا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تدخلوا بیوت النبی. آقا کبھی کبھار اپنے بعض کچھ صحابہ کو باری باری اپنے گھر دعوت پر بلاتے, کھانا کھلاتے, اچھا بھئی آ جانا. کبھی کھانا آتا, کوئی شے آتی تو حضور صحابہ کو بھی شریک کو شامل کرتے. یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. اور یہ ہمارے طبقے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, جو تقریریں کرنے والے, واعظ خطاب کرنے والے, صاحبان محراب و منبر بنے بیٹھے اور ورثاء وارثین انبیاء و مصطفیٰ بنے بیٹھے ہیں, انہیں سوچنا چاہیے, چاہے وہ محراب و منبر میں ہو یا سجادہ و خانقاہ میں, سب کو سوچنا چاہیے, علماء کو, پیران کرام کو. ارے صرف دوسروں کے گھر سے دعوت قبول کر کے کھانا سنت نہیں ہے, بلا کر کھلانا بھی سنت ہے. آپ کو علماء ربانیین اور شیوخ کاملین ان کی پہچان کا ایک چھوٹا سا پیمانہ دے رہا ہوں. کوئی جتنی مرضی اچھی تقریر خطاب کرتا ہو, واعظ کرتا ہو, جتنی بڑی خانقاہ کا متولی ہو, اس کی ذاتی زندگی دیکھو, کبھی کھلانے پر بھی ہاتھ اٹھا ہے, کبھی لقمہ کھلانے پر بھی جی خوش ہوتا ہے, کبھی اپنی جیب پر بھی بوجھ ڈالتا ہے, کسی کو لقمہ دینے کو تیار ہوتا ہے. جس کی زندگی میں یہ نظر آئے سمجھو فیضان مصطفیٰ کا امین ہے. اور جو فقط کھانے پر ہر وقت تلا رہے اور بخل اور کنجوسی کا پیکر ہو, سمجھ لو جبہ و دستار ہوگا, مسند ہوگی, سب کچھ ہوگا, مگر آقا علیہ السلام کی سیرت کا فیض نہیں ہے, دکھاوا ہے, دکھاوا.
सो आका अलैहिस्सलाम घर में बुलाते, सिहाबा आ जाते, और जब हुजूर ने बुलाया तो हर किसी की ख्वाहिश होती मैं ज्यादा वक्त हुजूर के साथ गुजारूं। देखिए, आपको कोई बुला ले, आपका शेख पीर मुर्शिद बुला ले, दुनियावी एतबार से कोई साहिब मनसब बुला ले, कोई सदर वजीर आजम से, समझने के लिए मिसाल दे रहा हूं, हैसियत किसी की 2 टके की नहीं है, मगर मनसब के अपने तकाजे होते हैं। आपसे आप मुलाकात के लिए जाएं, आपको कहा जाए 10 बजे आ जाओ, और आपके घर से वहां जाने का 1 घंटे का सफर हो, तो आप ठीक 9 बजे चलेंगे या सुबह उठकर तैयारी कर लेंगे? सुबह करेंगे ना, लेट ना हो जाऊं। और साहिब मनसब है, 4 मिनट ज्यादा बैठना मिला तो और अच्छा है, आदमी अपने लिए इज्जत महसूस करता है। तो उनके साथ मिलने जाना हो या अपने शेख पीर मुर्शिद के साथ मिलने जाना हो, तो बंदा चाहता है ज्यादा से ज्यादा वक्त कुर्बत का मिले। वो तो हुजूर की बारगाह थी, हुजूर की बारगाह। जो सहाबा नमाज में भी आंखें चुरा चुरा कर हुजूर को तकते रहते थे, उन्हें अगर हुजूर के घर में खाने की दावत मिले तो उनके शौक का आलम क्या होगा। सो वो पहले चले जाते। मसलन मिसाल, आका ने 12 बजे बुलाया, वो 11 बजे चले जाते। हुजूर हम आ गए हैं तो हुजूर बिठा लेते। अब खाना दे दिया, खाना हो गया, खाने के बाद भी बैठे रहे, हुजूर शफकत फरमाते। चलो, जितना उनकी ख्वाहिश होती, जितना देर हुजूर की मायत कुर्बत, हुजूर के घर में आका की मेजबानी में बैठना मिले, उतना बड़ा शरफ। आका अलैहिस्सलाम की कई तरह की मसरूफियात होती। हुजूर सिर्फ एक जाती जिंदगी तो नहीं गुजार रहे थे, आका उस पहली इस्लामी रियासत के बानी सरबराह थे। हुजूर अपनी सीरत के जरिए कयामत तक उम्मत के लिए उसवा हसना वो तश्कील दे रहे थे। उसमें बाहसियत फर्द, बाहसियत बाप, बाहसियत भाई, बाहसियत बेटा, बाहसियत शौहर, बाहसियत सरबराह खानदान, बाहसियत मुकन्निन कानून साज, बाहसियत सिपा सालार, बाहसियत सरबराह रियासत, हर एतबार से आका ने एक उसवा हसना तश्कील देना। हुजूर का टाइम कीमती होता, तकसीम हुआ होता, जो पहले आ जाता हुजूर उसको भी बिठा लेते। आका के अखलाक करीमाना का तकाजा होता। खाना खा लेते, उठकर ना जाते, हुजूर कभी ना कहते उठकर जाओ, हुजूर के अखलाक का तकाजा है। अल्लाह ने ये सब कुछ देखा, अल्लाह ने आयतें उतार दी। ये पस मंजर इसलिए बयान किया कि पूरी समझ आए हमें उसकी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तदखुलू बुयूतन नबिय्य इल्ला अन युअज़न लकुम इला तामिन गैर नाज़रीना इना। ए ईमान वालो, नबी मुकर्रम के घरों में दाखिल ना हुआ करो सिवाय इसके कि तुम्हें खाने के लिए बुलाया जाए, दावत दी जाए। अब आ जाओ, उससे पहले जाकर न बैठा करो और वक्त से पहले पहुंचकर खाना पकने का इंतजार करने वाले ना बना करो। ये हो गया पहले जाने वालों के लिए हुक्म, जो पहले जाते थे। मना कर दिया, रोक दिया। ये अदब मुस्तफा नहीं सिखाया जा रहा तो क्या सिखाया जा रहा है? इसमें कौन सा हलाल और हराम था? इसमें कौन से नमाज, रोजा, वुजू, गुस्ल के फराइज और वाजिबात बयान हो रहे हैं? कौन से मकरूहात और ममनुआत बयान हो रहे हैं? ये अदब मुस्तफा सिखाया जा रहा है। पहले जाकर ना बैठा करो और इधर उधर देखते ना रहा करो और खाना पकने का इंतजार ना किया करो। अब अगली बात सुने, फरमाया वलाकिन इजा दोई तुम, जब तुम्हें आवाज दे दी जाए आओ, फदखुलू, फिर जाया करो, दाखिल हुआ करो। वाह वाह वाह। फ़इज़ा ताइम तुम, जब खाना खा चुको, फंतशिरू। कुरान है, मैं अपने पास से नहीं पढ़ रहा, इशारा मेरा है, मुझे मफहूम यही समझ आया है। वो फंतशिरू के जरिए अपने दस्ते कुदरत से गोया इशारा करके कह रहा है खाना खा लो, उठकर चलते बनो, बैठे ना रहा करो। आगे वजह बयान कर रहा है और साथ फरमाया वला मुस्तअनिसीन अल हदीस, और बैठकर बातों में ना मशगूल हो जाया करो और मेरे मुस्तफा को अपने साथ बातों में ना उलझाया करो। आका ये भी बता दें, उसके लिए जब मजलिस में आते हैं तब पूछा करो, जब खुद आते हैं। और अगली बात, इन्ना ज़ालिकुम काना युज़िन नबी, इससे नबी को अज़ियत होती है। उसने किसी को टाइम दे रखा है, कहीं जाना है, किसी को बुला रखा है, कबीलों के माबैन मुफाहमत करानी है,
روانگی لشکر کے احکام دینے ہیں، شاہان وقت کو دعوت اسلام کے خطوط لکھنے ہیں، 1000 نوعیت کی قانون سازی کرنی ہے، لوگوں کے جھگڑوں کے مسائل حل کرنے ہیں۔ گھریلو ذاتی لوگ لے کر مسئلے آتے ہیں، یا رسول اللہ میری بیوی میرے ساتھ اچھا نہیں کرتی، اس کو سمجھانا ہے۔ کوئی خاتون آتی صحابی، یا رسول اللہ میرا خاوند میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس کو سمجھانا۔ ارے فرد سے لے کر معاشرے تک اور مقامی حالات سے لے کر بین الاقوامی صورتحال تک مصطفیٰ نے رہتی دنیا قیامت تک تمہارے لیے پورا اسوہ حسنہ تشکیل دینا ہے۔ اس کا وقت بڑا قیمتی ہے، بٹا ہوا ہے، تو باتوں میں نہ بیٹھ جایا کرو۔ اس سے میرے رسول کو اذیت ہوتی ہے، وہ تمہیں جانے کا نہیں کہتا، کیوں؟ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، تمہارا حیا کرتا ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، تمہارا حیا کرتا ہے، چونکہ اس کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں نا۔ دیکھیے آپ کے گھر میں آپ کا بلایا ہوا کوئی آ جائے مہمان، شادی بیاہ کوئی فنکشن ہے، ویسے آپ نے بلا لیا دوستوں کو، اور آپ کا خیال تھا 2 بجے آئیں گے، کھانا کھا کے 3 بجے فارغ ہو جائیں گے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں، گپ شپ لگا لیں، 4 بج جائیں، اخلاق اعلیٰ ہوں، تو کبھی آپ میں سے کسی نے کسی کے اپنے بلائے ہوئے مہمان کو کہا یار جا اٹھا میرے پاس ٹائم نہیں؟ کبھی کسی نے کہا؟ اگر کوئی کہتا ہے کسی کا معمول ہے مجھے بتا دے، میں کوئی ایک آدھ استثناء کر لوں گا، کوئی نہیں کہتا۔ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ ہمارے اخلاق جو اللہ اعلیٰ کرے مگر گھٹیا ہیں، ہمارے اخلاق اجازت نہیں دیتے کہ بلائے ہوئے کو کہا جائے اب جاؤ اٹھ کر، وقت ختم ہو گیا تمہارا۔ تو رسول کے لیے تو وہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سونیا تیرے تو اخلاق ہی بڑے اعلیٰ اور عظیم ہیں، حضور کیسے کہیں؟ اللہ نے فرمایا حبیب آپ کے اخلاق عظیم ہے، آپ تو کہیں گے نہیں، میں کس لیے ہوں؟ اور میں نے ذمہ داری لی ہے، تیری بارگاہ کا ادب سکھاؤں گا۔ تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں تو پھر تیرا ادب کرنا ہوگا۔ فرمایا تمہارے اس طرز عمل سے رسول کو اذیت ہوتی ہے، تمہیں نہیں کہتا کیوں حیا کرتا ہے۔ اگلا جملہ سنیں، واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا۔ میں تمہارا حیا کروں یا اپنے مصطفیٰ کی راحت کو دیکھوں؟ ارے میں تمہیں دیکھوں یا مصطفیٰ کو دیکھوں، اپنے محبوب کو دیکھوں؟ سو اس لیے کھایا پیا اٹھے چلتے بنو، جب باہر آ کر تم میں بیٹھے اپنی مرضی سے سارا دن بیٹھے رہیں، پوچھتے رہو جو پوچھنا ہے، تم بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کو تنگ نہ کیا کرو۔ یہ پہلا حکم ہے جو اللہ نے اہل ایمان کو سکھایا، وہ ادب مصطفیٰ کا ہے، ادب مصطفیٰ۔ اور پھر دوسری شے محبت کا جو تقاضا ہے وہ بیان کر کے پھر ہم آگے اطاعت کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ محبت کا دوسرا تقاضا، پہلا ہے ادب، ادب نہیں ہے تو محبت نہیں ہے۔ بعض لوگ خلط ملط کرتے ہیں، وہ اطاعت اس کو جوڑتے ہیں کہ یہ کیسی محبت ہے جس میں اطاعت نہیں ہے۔ میں اصولی طور پر ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، محبت فی نفس ہی الگ مستقل ایک حقیقت کا نام ہے، اطاعت الگ مستقل حقیقت کا نام ہے۔ یہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کا تقاضا کرتی ہیں، مگر اس کے باوجود دونوں جدا ہیں۔ محبت جدا شے ہے، اطاعت جدا شے ہے۔ محبت اطاعت کے بغیر ہو سکتی ہے، اطاعت محبت کے بغیر ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، اب جملہ آ گیا، محبت ہر عمل، اطاعت عمل کا نام ہے نا، محبت ہر عمل بلکہ سارے اعمال کی کمی کو، عدم موجودگی کو پورا کر سکتی ہے۔ مانا یہ محبت ہو، کوئی عمل نہ ہو، تب بھی جس کے لیے اس کی بارگاہ سے امر و اذن ہوگا، تنہا محبت ہر عمل کی کمی کو پورا کر سکتی ہے۔ میں احتیاط سے لفظ بول رہا ہوں، کر سکتی ہے، اس کے اندر پوٹینشل ہے، سکت ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ بس محبت کرو عمل کوئی نہ کرو خیر ہے، بیڑا پار ہے، یہ نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محبت کے اندر یہ پوٹینشل ہے، یہ صلاحیت، یہ سکت ہے، یہ ہر عمل بلکہ سارے اعمال کی کمی کو پورا کر سکتی ہے، مگر
کوئی عمل بلکہ سارے اعمال مل کر بھی تنہا ایک محبت کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے. اور خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ ممکن ہے، اور یہ امر واقعہ ہوا آقا کی زندگی میں، محبت تھی، اطاعت نہیں نصیب ہوئی، اس کے لیے بخشش اور جنت کا آقا علیہ السلام نے اعلان کیا. مگر جس کے پاس تنہا اطاعت تھی، حضور کی محبت و ادب نہ تھا، اس کے لیے دوزخ کا اعلان کیا. کسی مجلس میں آقا علیہ السلام پر جب کوئی حضور کے علم پر تانا زنی کی گئی، آقا مجلس میں کھڑے ہوئے منبر پر، میں پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ تو بعض لوگوں کو کیڑا ہوتا ہے، انہوں نے کہا ذرا جائزہ ہی لے لیں، پرکھ ہی لیں، پیمانہ لے لیں، کتنا علم ہے. کسی نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ آج 1400 سال کی سائنسی ترقی اور ارتقاء کے باوجود اور میڈیکل سائنس میں درجنوں ریولوشنز کے باوجود آج بھی ڈی این اے ٹیسٹ کے بغیر بتایا نہیں جا سکتا، اور ڈی این اے ٹیسٹ بھی 100% شیورٹی نہیں دیتا. اس وقت 1400 سال پہلے ادھر اس نے مجلس میں کھڑے ہو کر پوچھا میرا باپ کون ہے؟ آقا نے ایک لمحے میں چہرہ دیکھ کر بتایا تیرا باپ فلاں ہے. تنہائیوں، خلوتوں، تاریکیوں میں رونما ہونے والے واقعات اور کی گئی خیانتوں سے کون واقف ہے؟ یہ مصطفیٰ کے علم کا حال. کسی نے پوچھا میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ فرمایا مقامک فی النار، تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم اسے تکتے رہتے حضور کے اس فرمان کے بعد، اور کہتے اس کا ٹھکانہ دوزخ؟ نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، جہاد کرنے والا. منافق جہاد نہیں کیا کرتے تھے، اس سے صرف نظر کرتے، راستہ نکالتے. وہ جہاد کرتا تھا، لڑتا تھا دیوانہ وار. کہتے ہیں ہم حیران ہوتے تھے یہ کیسے دوزخ میں جائے گا. پھر جب ایک جنگ میں حضور کے وصال کے بعد ایک جنگ میں زخم لگے کچھ گہرے، تکلیف اور اذیت سے گھبرا کر جب خودکشی کر لی، اس دن فرمان مصطفیٰ کی حقیقت سمجھ آئی. وہ جو سالوں بعد رونما ہونے والا تھا واقعہ، امر و اذن الہی سے مصطفیٰ نے تب دیکھ لیا جب اس نے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کیا میرا ٹھکانہ کیا ہے، میرا انجام کیا ہوگا. سو اس لیے آقا علیہ السلام کے علم کو کوئی نہ تولے اور علم مصطفیٰ کے پیمانے متعین نہ کرے. اللہ نے جتنا چاہا بتا دیا. اب جو تعین کرنا چاہے وہ حضور کے علم کا نہیں ہوگا، اللہ کے دینے اور اللہ کے چاہنے کا ہوگا. تم اللہ کی عطا کو محدود کرنا چاہتے ہو. اور وہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا. وہ کہتے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ. یہ کن چکروں میں الجھے ہوئے ہو؟ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. اپنی فکر کر. سو محبت جدا شے ہے، اطاعت جدا شے ہے. محبت کے ساتھ جو لازمی دو چیزیں آئیں گی سن لیں، جس کے بغیر محبت مشکوک ہوگی. وہ چیز کیا؟ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ادب اور ایک محبوب کا ذکر. جس سے محبت ہو جائے اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر راحت قلب و جاں بنتا ہے. کوئی دوسرا اس کی بات کرے تو اس سے راحت تسکین ملتی ہے. تو پھر جنہیں حضور سے محبت ہوئی وہ ہر وقت حضور کی باتیں کرتے، حضور کے اوصاف کا تذکرہ کرتے. وہ جو ذکر محبوب ہے اس سے اس امت میں نعت مصطفیٰ اس کو فروغ ملا. نعت اس طرف جا نہیں رہا ہوں میں، چونکہ اطاعت کی طرف آنا چاہتا ہوں. مگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جو آپ نعت پڑھتے ہیں، نعت بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ سنت حسان ہے. ہاں، حضرت حسان نے نعتیں کہیں. کوئی 50 کے قریب تو آقا کے صحابہ و صحابیات تھے جو منظوم، مدون، مرتب، منظم کلام لکھ کر آقا کی بارگاہ میں لاتے، پیش کرتے، حضور سنتے، اظہار مسرت فرماتے اور دعاؤں سے نوازتے. مگر نعت پڑھنا حضور کی اصلاً سنت حسان نہیں ہے، سنت رحمان ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اب آ جائیے دوسرے حصے کی طرف. رسول اللہ
یہ آقا کا منصب ہے. منصب اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. فرماتا ہے ہر رسول اس لیے بھیجا اللہ کے امر و اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. اذن خدا کا، اطاعت رسول کی. محبت کا رخ بھی رسول کی طرف ہوتا ہے، اطاعت کا رخ بھی رسول کی طرف ہوتا ہے. محبت کا مرکز و محور بھی اور اس کا پوائنٹ آف کنسنٹریشن وہ بھی ذات رسالت ہوتی ہے، اور اطاعت کا مرکز و محور اور اس کا پوائنٹ آف کنسنٹریشن وہ بھی رسول ہوتا ہے. اللہ تو دھیان ہی رسول پر لگواتا ہے. اور ہم عجیب ہے، ہم کہتے ہیں ان کا خیال آ جائے یا دھیان ان کی طرف چلا جائے تو کیا ہوگا. اللہ کہتا ہے دھیان ہی ادھر رکھو، دھیان ہی ادھر رکھو. کیوں؟ تم ان پر دھیان لگاؤ، یہ تمہارے بس میں ہے. وہ تمہارا دھیان مجھ پر لگا دے گا، یہ اس کے اختیار میں ہے. ذات رسالت وہ خالق و مخلوق کے درمیان ایک واسطہ بھی ہے، ایک وسیلہ بھی ہے، ایک رابطہ بھی ہے، اور ایک آئینہ بھی ہے. ایک آئینہ ہے. اب دیکھیے، ہم بھی بچپن میں ایسا کیا کرتے تھے، آج بھی بعض اوقات بچے کرتے ہیں. اب ذرا کھیلنے کے طور طریقے انداز بدل گئے جاتے ہیں بہت سارے، مگر یہ بچے کبھی وہ شیشہ لے کر، تو یہ سورج نکلا ہوا ہوتا ہے تو اس کی روشنی ادھر ادھر پھیرتے ہیں، کبھی آنکھوں میں مارتے ہیں، کبھی گھروں میں، کبھی ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یعنی ایسے سورج ہے نا تو وہ ایسے ادھر سے شیشہ پکڑ کر ایسے ایسے کرتے ہیں تو روشنی ادھر ادھر جاتی ہے اور اندھیری جگہیں روشن ہو جاتی ہیں. اندھیری جگہیں روشن ہو جاتی ہے. اس بات کو بہت توجہ سے اس مثال کو سنیے گا کہ سورج ادھر ہے، یہاں آئینہ ہے، یہاں اندھیری جگہ ہیں. ٹھیک، سورج کو براہ راست دیکھیں تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، آنکھیں چندھیاتی ہیں. تو وہ یا ان جگہوں پہ روشنی نہیں پہنچتی جو کسی ایسے سائیڈ پر ہیں، تو انعکاس کے ذریعے، ریفلیکشن کے ذریعے روشنی وہاں جاتی ہے. اس کائنات میں توحید سورج ہے، توحید خدا سورج ہے. ہم سب اندھیروں اور تاریکیوں میں ہیں، اور ذات رسالت آئینے کی مثل ہے. آئینے کی مثل ہے. اس میں جو درست زاویے پر بیٹھے گا وہ اندھیرے ماحول میں بھی ہو تب بھی اسے خورشید توحید کا جلوہ دکھائی دے گا. مگر ضرورت اس امر کی ہے زاویے پر درست پر بیٹھا ہو. وہ درست زاویہ کیا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں، مگر لازم ہے زاویہ درست ہو. جو آ کے آئینے کے مد مقابل سیدھا کھڑا ہو کر دیکھے گا اسے سورج نہیں نظر آئے گا، اپنی شکل نظر آئے گی. اور سیدھا دیکھنا ایسے یہ بے ادبی کی علامتوں میں سے ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں جہاں بحمداللہ تعالیٰ خاص کر جہاں آپ رہتے ہیں اس ماحول میں اخلاق کی قدریں، ادب کی قدریں بہتر ہیں. ہمارے ادھر شہروں میں، پاکستان میں اور بڑے شہروں کراچی، اسلام آباد میں ادب آداب کے جنازے نکلتے جا رہے ہیں. مگر ادھر اللہ کا کرم ہے کہ اخلاقی قدریں، آج بھی بیٹا باپ سے یوں آنکھیں چار کر کے بات نہیں کرتا، چھوٹے بڑوں کے ساتھ، شاگرد استاد کے ساتھ آنکھیں چار کر کے بات نہیں کرتا کہ یہ بے ادبی ہے. ارے اگر استاد باپ کے سامنے آنکھیں چار کر کے بات کرنا اور کھڑے ہونا بے ادبی ہے تو وہ ذات رسالت مآب ہے. وہاں کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے؟ سو اب جو ہے وہ سورج اوپر ہے، درمیان میں ذات مصطفیٰ کا آئینہ ہے، اور ہم نیچے اندھیروں میں ہیں. ادھر سے زاویہ محبت و ادب پر بیٹھو تو اندھیروں میں بیٹھ کر ذات مصطفیٰ کے آئینے میں جلوہ خدا نظر آتا ہے، جمال الہی نظر آتا ہے. اور کوئی اٹھ کر سامنے کھڑا ہو جائے،
اپنی شکل دکھائی دیتی ہے وہ سمجھتا ہے جس کو دیکھ رہا ہوں اس کی شکل ہے، اس کی نہیں ہے، اپنی ہے۔ اب جو کہتا ہے اپنے متعلق کہتا۔ یہ حضور نے سمجھایا۔ کوئی بدبخت تھا، وہ آیا اور اس نے آ کر آقا علیہ السلام کے لیے بڑا برا لفظ کہا۔ حضور کا نام محمد ہے، اس نے کچھ اور کہا، اور ساتھ ہی کہا کہ آپ سے زیادہ اس طرح کا نہیں دیکھا۔ میں وہ لفظ یعنی جیسے ہوتا نا کوئی برا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقتا، تو صحیح آنکھ ہے بھائی، یعنی اس نے بدصورت ٹائپ کا لفظ کہا۔ حضور نے فرمایا تو نے ٹھیک کہا۔ کوئی محبت کرنے والا عاشق آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میں نے نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا صدقتا، تم بھی ٹھیک آنکھ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو اس نے کہا جو اس نے کہا ایک دوسرے سے بالکل الٹ آپ نے دونوں کو کہا۔ میری ذات تو ایک آئینہ ہے، میری ذات ایک آئینہ ہے، جو دیکھتا ہے اپنی شکل نظر آتی ہے، وہ جو کہتا ہے تبصرہ اپنے اوپر ہوتا ہے، اپنے اوپر ہوتا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، میں تو اسی کو ریفلیکٹ کر دیتا ہوں، اسی کو ریفلیکٹ کر دیتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام کے منصب کا تقاضا ہے حضور کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت کے لیے پیمانہ اور معیار بنایا جائے۔ معیار اللہ رب العزت نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ پیمانہ ہے ایمان کا، دین کا، اسلام کا۔ ہمارا المیہ یہ ہے امت دو حصوں میں بٹ گئی، کچھ نے محبت و ادب والا پہلو لیا اور اطاعت اور فرما برداری اس کو کم اہمیت دی، نظر انداز کیا۔ کچھ نے اس پہلو کو لیا اور سمجھا سب کچھ اطاعت ہے، عمل ہے، محبت کی اہمیت نہیں ہے۔ ارے یہ طائر دین، طائر ایمان، اس ایمان کا جو پرندہ، دین کا پرندہ ہے، یہ اس کے دو پر تھے۔ ایک پر محبت و ادب پر مشتمل تھا، دوسرا پر وہ اطاعت و نصرت پر مشتمل تھا۔ چیونٹی وہ چڑیا سے لے کر باز اور عقاب اور شاہین تک ایک پر ہو تو اڑا نہیں جاتا، اڑا نہیں جاتا، چھوٹا سا پرندہ ہو یا بڑا، باز ہو ایک پر کاٹ دے بولیے کبھی اڑ سکے گا، اور ایک پر جتنا مرضی طاقتور بڑا ہو جائے اڑا نہیں جاتا۔ آج امت مسلمہ جس زوال و ذلت کا سامنا کر رہی ہے، جس بے بسی اور قسم و پرسی کا سامنا کر رہی ہے، اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ سجدے تھوڑے ہیں، نمازیں تھوڑی ہیں یا اور اعمال تھوڑے ہیں۔ سبب فقط ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایک پہلو لیا، ایک ایک پر لیا، اس پر محنت ہے، دوسرے پر کو نظر انداز کر دیا ہے۔ سو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے حضور کی محبت میں فنا ہوا جائے، آقا کی ادب اور حضور کے ذکر کو اپنایا جائے، اور حضور کی اطاعت میں گم ہوا جائے، اور اس طرح کہ آپ کو زبان سے کہنے کی کچھ حاجت نہ رہے۔ جو آپ کے طرز عمل کو دیکھے، آپ کے معاشرتی کردار کو دیکھے، اخلاق کو دیکھے، حسن معاملات کو دیکھے، اسے ہماری سیرت و کردار میں اسوہ مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے، اور لوگ دیکھیں اور پکار اٹھے اور کہیں جس کے امتی اتنے اعلیٰ عظیم کردار کے ہیں وہ نبی کیسا ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں ایک بڑی اہم بات یہ کر کے اختتام کر دوں گا، کچھ عرصے کے بعد عالم کفر کی طرف سے بےہودگی کا اظہار ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں، جسارت، کوئی خاکے، کوئی کارٹون۔ اب ایک بات ہے، آپ اخباروں میں، رسالوں میں کارٹون دیکھتے ہیں، ساری عمر شخصیات کے بنتے ہیں نا، سیاستدانوں کے، دیگر لوگوں کے، وہ جتنی مرضی ٹیڑھی میڑھی لائنیں ہوں، شکل پہچانی جاتی ہے نا فلاں کی ہے، بولی ایسا ہے یا نہیں، حالانکہ ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں، مگر اس میں کوئی ربط اور تناسب ہوتا ہے، آپ کو شکل دیکھ کے پتہ چلا فلاں دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، وہ جو معاذ اللہ حضور کے خاکے بناتے ہیں، کسی نے حضور کو دیکھا ان میں سے، کافروں میں سے؟ بولیے کسی نے دیکھا؟ جب دیکھا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی شکل نہیں بنا سکتے جو فی الواقعہ درست ہو، اس کی کوئی مطابقت ہو۔ بات سمجھیں آپ؟ تو وہ شکلیں کس کی بناتے ہیں؟ حضور کا تو خاکہ بن ہی نہیں سکتا،
اس لیے اللہ نے عجیب اہتمام کیا، عجیب. اس نے قرآن کو اگر حفاظت کے ساتھ قیامت تک ایز اٹ از رکھنے کا اہتمام کیا تو حضور کی صورت بھی ہم تک پہنچانے دکھانے کا انتظام کر سکتا تھا. نہیں کیا. یہ حرکتیں نہ ہوں. اب سوال یہ ہے وہ شکلیں، وہ کارٹون، وہ خاکے کن کے بنتے ہیں؟ اس سوال کو پینڈنگ رکھ کے ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں، وہ پھر اس میں جواب آ جائے گا. اب صورتحال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا کردار بڑا اعلیٰ و نفیس تھا، اور حضور نے اپنا کردار اور اپنی ذات و شخصیت دکھا کر اللہ کو منوایا. اللہ کو دکھا کر نہیں منوایا، اپنا آپ دکھایا. اور اللہ کا طریقہ یہ ہے، فرمایا حبیب اپنا آپ دکھا اور بن دکھائے مجھ کو منوا. یہ آج کی گفتگو کی باٹم لائن ہے. سونیا اپنا آپ انہیں دکھا اور خود کو دکھا کر بن دکھائے مجھ کو منوا. یہ حضور کا ٹاسک تھا، مقصود بعثت تھا. آپ سے سوال ایک پوچھتا ہوں، بولیے آقا علیہ السلام اپنے اس مقصد بعثت میں جب حیات ظاہری سے پرواز فرمایا کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ کامیاب ہوئے. اللہ کو منوا لیا نا، بت پرستوں سے خدا کو منوا لیا. 360 خداؤں کی پوجا کرنے والوں سے وحدہ لا شریک کو دکھا کر منوایا تھا؟ نہیں، اپنا آپ دکھایا، خدا کو. اب ہمارے ذمے خدا کو منوانا نہیں ہے، مصطفیٰ کو منوانا ہے. مگر طریقہ و ترتیب وہی ہوگی. اگر حضور نے خدا کو دکھا کر منایا تو ہم بھی حضور کو دکھا کر منواتے ہیں. جب انہوں نے خدا کو دکھا کر نہیں منوایا، اپنا آپ پیش کیا، اب ہمارے ذمے لازم ہے ہم اپنا آپ دکھائیں اور بغیر دکھائے مصطفیٰ کو منوائیں. اس کے لیے تقریریں نہیں چاہیے، لفظ نہیں چاہیے، نطق و بیان نہیں چاہیے، کردار چاہیے، اخلاق چاہیے، سیرت چاہیے، معاملات چاہیے. تسبیح سے نہیں ہوگا. میں معافی چاہتا ہوں، کافروں کو تسبیح سے نہیں منوائیں گے، اپنے لمبے طویل سجدوں سے نہیں منوائیں گے، آپ کے قیام و رکوع و سجود سے وہ متاثر ہونے والے نہیں. یہ آپ کا اپنا عمل عبادت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کافروں دشمنوں ان کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ کے چشمہ پھوٹے اور وہ آپ کے نبی کی عظمت کی دہلیز پر جھک جائیں تو آپ کو کردار مصطفیٰ کا عملی نمونہ بننا ہوگا. اب صورتحال کیا ہے؟ چاہیے یہ تھا کردار اتنا اعلیٰ ہوتا، وہ دیکھتے جس کے امتی اتنے اعلیٰ ہیں رسول کیسا ہوگا. مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کردار گھٹیا، کردار غلیظ، کردار متعفن، چوری، جھوٹ، بےایمانی، دجل و فریب، دھوکہ دہی، حق تلفی، ظلم و استحصال، گالی گلوچ، غیبت، یہ سارے سکوں سے ہماری جیبیں بھری ہوئی ہیں. کردار اتنا گھٹیا اور دعویٰ یہ رسول ہم جیسا ہے. آپ سمجھیں میری یہ بات؟ یہ بیان کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، دل نہیں، آنکھیں نہیں، دل اور جگر خون کی آنسو روتا ہے. چاہیے یہ تھا اعلیٰ کردار کے ساتھ ہم یہ کہتے کہ یہ تو ہم ہیں. نبی کا کردار اور نبی کی حیثیت تو عرش اعلیٰ سے اونچی ہے، تو لوگ سمجھتے ان کا کردار اتنا ہے تو رسول کیسا ہوگا. مگر کردار گھٹیا، غلیظ اور دعویٰ رسول ہم جیسا. تو جب ہم نے دعویٰ کیا کہ رسول ہم جیسا اور ہمارا یہ گھٹیا کردار ان کے سامنے، تو جو خاکے بنتے ہیں مصطفیٰ کے نہیں بنتے، میرے اور آپ کے بنتے ہیں، ہمارے کردار کے بنتے ہیں، ہمارے معاملات کے بنتے ہیں، ہمارے طرز عمل کے بنتے ہیں، ہمارے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کے بنتے ہیں. سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کی عظمت کا اعتراف غیر بھی کریں، بیگانے کریں، دشمن کریں، تو لوگوں اس کے لیے نمازیں پڑھو، مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سب عمل عبادات کرو، مگر اس سے زیادہ اہم یہ ہے مصطفیٰ کے کردار کو زندہ کرو، حضور کے اخلاق کو زندہ کرو، اس اطاعت کو اپنا لو. بس یہ آخری جملہ اور وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے کردار کی خوشبو
हर वजूद से आए। किरदार मुस्तफा की खुशबू हर वजूद से आए। हर चेहरा, हर मोमिन, हर उम्मती वो खुशबुए मुस्तफा का अमीन और हामिल फूल बन जाए। और वो कहें जिसका लगाया हुआ बाग इतना मुअत्तर है, वो इस बाग को लगाने वाला कैसा होगा। बस ये गुजारिश है। अजमत मुस्तफा, वो हुजूर की मोहब्बत और आका के अदब और जिक्र के मरहलों से गुजरती हुई फना फिस सीरत मुस्तफा की मंजिल तक पहुंचे। और लोगों के साथ हमारा अच्छा तर्ज अमल वो लोगों को इस तरफ माइल करने का जरिया बने। किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि मेरी किसी इलाके में ड्यूटी लग गई है, तो मैं चाहता हूं कि साथ में दावत और तबलीग दीन का काम करूं, तबलीग दीन का, तो मुझे कोई नसीहत फरमाएं। वाह वाह वाह, एक जुमला आबे ज़र से लिखे जाने के काबिल है। उन्होंने कहा, बेटे ऐसे दीन की तबलीग करना, ये एक एक हर्फ भी हो सके संभाल के रखिएगा, इस तरह दीन की तबलीग करना कि तुम्हें अपनी जुबान से कुछ ना कहना पड़े। वमा अलैना इल्लल बलाग।